آبا و اجداد پورے ان کی طرف جانے کی مجھے حاجت نہیں، میں ابی طالب پر بیٹھا۔ ابو طالب کے ایمان پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں نا، ان کو توڑتا ہوں۔ وہ جی حضور کا خادم تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، بات سمجھنا۔ حضور کی حفاظت کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کرتا تھا، لیکن بات سمجھو، خدا کا رسول سمجھ کر کرتا تھا یا اپنا بھتیجا سمجھ کے کرتا تھا؟ یار وہ تو سچا سمجھتا تھا رسول کو، بھائی رسول پاک کو سچا سمجھتا تھا اس وجہ سے کہ آپ سے جھوٹ، یہ بات سمجھنا، وہ سچا سمجھتا تھا۔ یہ تو سارے عرب والے سمجھتے ہیں، یہ تو سکولوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سارے عرب والے کہتے تھے یہ محمد سچا ہے اور امین ہے، صادق اور امین تو کہتے تھے۔ بات تو ہے کیا رسول خدا مان کر رسول کے دین کو سچا سمجھتا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں جی اس کے اشعار ہیں ابو طالب کے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے وہ تو اقرار کر رہا ہے، مان رہا ہے، دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے مان رہا ہے، نبی کی شریعت، نبی کا دین کو بھی مان رہا ہے۔ اچھا بھائی دین کو مان رہا ہے، وہ اشعار کہاں ہیں بھائی؟ اشعار کی جب تلاش کرتے ہیں تو بغیر سند کے وہ کسی شیعہ مذہب کی ایک کتاب اس کے پاس ملتے ہیں۔ توجہ ہے؟ دیوان و ابی طالب بازار میں بکتا ہے، دیوان مولا علی، دیوان علی ابن ابی طالب ملتا ہے، جبکہ علماء نے کہہ دیا کہ جو مولا علی کے اشعار ثابت ہیں وہ ایک دو ہیں، لیکن اگلوں نے دیوان بنا دیا۔ توجہ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین بغیر سند کے نہیں چلتا۔ اگر یہ اشعار تفسیر باغوی میں لکھے ہوئے ہیں تو بغیر سند کے لکھے ہوئے ہیں، سند لاؤ۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ دیتا۔ اسلام محفوظ رہا ہے تو تمہارا سند کی وجہ سے راوی ہوتے ہیں، راویوں پر جرح ہوتی ہے، تمام باس ہوتی ہے۔ جب راوی تمام جرح میں پاس ہوتے ہیں پھر جا کر روایت قبول ہوتی ہے۔ یہ تو شیعوں کی طرح عجیب بات ہے، یہاں یہ تو نہیں چلے گا یہاں پر بھائی۔ اچھا بات سمجھنا، میں نے برزنجی صاحب کو دیکھا، ان کے کلام میں عجیب تناقض اور تعارض، ہو میں تو ان کے کلام کو پڑھ پڑھ کر ہنستا رہا، کیا کہہ رہے ہیں۔ شعر پیش کرتے ہیں جن میں صاف ایمان، اقراری اور تصدیقی دونوں ثابت ہو رہا ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اور نہیں اس نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا کہہ رہا ہو؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، خود ہی تو کہہ رہے ہو حضور کے دین کو سچا مان رہا ہے، کلمے کا تو مانا ہی یہی ہے۔
وہ نہیں جی وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، آر کی وجہ سے مجھے یہ کیا کہے گی برادری، کلمہ پڑھ گیا ڈر سے، فلان کر گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی تم تو خود کہہ رہے ہو جگہ جگہ کہ اس نے منہ سے یہ شعر پڑھے، وہ شعر تو صاف بتا رہے ہیں اس نے کلمے والا جو کچھ مانا تھا سارا ظاہر کر دیا، تو پھر کیوں کہتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں جی، حضور پاک آخری وقت تشریف لے گئے ابو طالب کے مرنے کے وقت، اور جا کر فرمایا، بخاری شریف سے بتاؤں، یہاں رکھ، بخاری شریف میں ہے باب قصت ابی طالب، کتاب مناقب الانصار، باب قصت ابی طالب۔ توجہ، عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، ما اغنیت عن امک فإنہ کان یحوطک ویغضب لک۔ حضور آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کو کیا نفع دیا؟ وہ تو آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے غصہ کرتا تھا برادری سے۔ حضور نے فرمایا، ہوا فی ضحضاح من نار، جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا۔ بات سمجھ، یہ تو بخاری کی روایت آپ نے سن لی۔ 38-83۔ اب یہاں پر ایک سیرت ہے ابن اسحاق، سمجھ آئی؟ مشہور سیرت۔ علماء کا محمد بن اسحاق صاحب سیرت کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اکیلے اس شخص کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کمزور راوی۔ ایک تو وہ، دوسرا ویسے ہی جن سے آگے وہ لے رہا ہے وہ راوی بھی کمزور، تو روایت ضعیف۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ اگلی روایت سناتا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے ابو طالب کے پاس آخری وقت میں، تو آپ ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے چاچا پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے ہاں میں تیری طرف سے اللہ تعالی کے ساتھ جھگڑوں گا تو تجھے بخشوا لوں گا، پڑھ دیجئے، پڑھ لیجئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت چھوڑتا ہے؟ فلم یزالا یکلمانہ، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ کافر دونوں بولتے رہے،
یہاں تک کہ جو آخری بات نکلی ابو طالب کے منہ سے وہ یہ تھی علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پہ فوت جا رہا ہوں. یعنی کلمہ حضور نے جو پڑھانا چاہتا وہ نہ پڑھا اور اس نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پہ جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا لا استغفرن لک، میں تیرے لیے خدا سے بخشش ضرور مانگتا رہوں گا، ما لم انہ عنہ، جب تک خدا روکے گا نہیں مجھے. تو آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اور انک لا تہدی من احببت. آپ نے فرمایا میں تیرے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک خدا نہیں روکے گا. تو خدا پاک نے کچھ عرصے بعد روک دیا کہ مومنوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے بخشش مانگے. جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پکے جہنمی ہیں، یعنی کیا مطلب کہ ان کا مرنا کفر پہ ہو جائے، تو اب یہ کوئی مومن کسی کافر مشرک کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا. تو حضور کو روک دیا گیا. اب بات سمجھنا، یہاں ایمان ثابت کرنے والے ابو طالب کا ایک روایت اس کے مقابلے میں لاتے ہیں، اور تمہارے کئی سادہ بزرگ جو تھے نا جنہوں نے عقیدت کو آگے رکھا وہ بھی یہ غلطی کر گئے. کیا کہ حضور ہٹے اور حضرت عباس آگے ہو گئے. تو حضرت عباس نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عباس نے حضور کو بتایا کہ میں نے سنا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا ولیکن لم اسمع، میں نے تو نہیں سنا. یہ وہ روایت پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. دیکھو بات سمجھنا، یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عباس پوچھ رہے ہیں حضور ما اغنیت عن امک، اپنے چاچا کو کیا فائدہ دیا؟ عباس پوچھ رہے ہیں. اگر عباس نے کانوں سے سن لیا تھا تو یہ پوچھنے کا کیا معنی پھر؟ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں سو رہے ہو جاگ رہے ہو. توجہ ہے بھائی. بخاری تو فرما رہی ہے کہ حضرت عباس پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا فائدہ دیا چاچا کو؟ تو ان کے پوچھنے کا حق یہ بنتا تھا جب وہ کانوں سے سن چکے تھے. وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھا تو سیدھا جنت. وہ الٹا پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ روایت واقعتاً جھوٹی ہے. دوسری بات اور بات سمجھنا بھائی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کی ملت کا کہا تو عبد المطلب کی ملت توحید تھی.
اچھا اگر عبد المطلب کی ملت توجہ کرنا، اگر عبد المطلب کی ملت اور دین توحید تھی تو پھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کافروں کا آ کر کہنا اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ اور جب عبد المطلب کی ملت پر جانے کا ابو طالب کہہ رہا ہے آخر میں علی ملت عبد المطلب، اگر کوئی کہے جی عبداللہ ابو جہل اور ان کو پتہ نہیں تھا عبد المطلب کی ملت کا، اچھا بھی حضور کو تو تھا، جب حضور کو تھا تو جب اس نے کہا علی ملت عبد المطلب، بات سمجھنا، تو ابو جہل وغیرہ وہ خوش ہو جاتے کہ چلو ہمارے ساتھی کی ملت پر گیا، اور حضور خوش ہو جاتے کہ میرا چاچا تو مومن مرا، کیونکہ ملت عبد المطلب وہ تو توحید اور ایمان ہے۔ تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توجہ جب وہ کہہ رہا ہے، حضرت عباس کہہ رہے ہیں تمہاری روایت کے مطابق، حضور میں نے کانوں سے سن لیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا، میں نے سن لیا، تو حضور فرماتے ہیں ولیکن لم اسمع، میں نے تو نہیں سنا، تو پھر یہ جواب تو حضور نہ دیتے جب وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے میں نے سنا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور عبد المطلب کی جو ملت ہے تمہارے نزدیک وہ بھی کلمہ ہے، توحید ہے، تو پھر حضور صاف فرما دیتے، جب وہ کہتے نا کہ میں نے سنا ہے کلمہ، تو یہ نہ حضور فرماتے کہ میں نے تو نہیں سنا، حضور فرماتے کمال ہے تو نے تو اب کلمہ سنا، اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ملت عبد المطلب پر، تو ملت عبد المطلب یہی کلمہ ہی تو ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب عجیب وہ جی عبد المطلب جو ہے اس کی ملت تو توحید تھی، وہ تو حضور کے آبا و اجداد میں آتا ہے، اور بھائی خدا کے بندے اس نے یہ برزنجی نے کہا ابو طالب وغیرہ ان سے تو شرک بالکل ثابت نہیں، اچھا نہیں ثابت، تو بتا ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عبد مناف۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ بولو، قرآن میں آتا ہے عزا، لات، عزا آتے ہیں، یہ بت ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے دو بزرگوں نے یہ لطیفہ کا بتایا، حضور کے دو چاچے مسلمان ہوئے، دو کافر رہے، جو دو کافر رہے ان کے نام کافروں والے تھے، اور جو مسلمان ہوئے ان دو کے نام مسلمانوں والے تھے۔ حضرت عباس مسلمانوں والا نام ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن ابو لہب اور ابو طالب یہ دو کافروں والے نام رہے،
عبد العزا اور عبد مناف، یہ شرک کی علامت ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اب ایک حدیث سناتے ہیں طبقات سے، اور حدیث صحیح ہے، طبقات ابن سعد سے. حضور نے فرمایا، پوچھا حضور کیا امید رکھتے ہیں اپنے چاچا کے بارے میں؟ فرمایا کل الخیر ارجو، تمام خیر کی میں امید رکھتا ہوں. بات سمجھنا. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور قیامت کے روز شفاعت کر کے ان کو ابو طالب کو ویسے ہی بخشوا لیں گے. لیکن ان کی بے وقوفی ہے. یہ جب تک استغفار سے روکنے کی آیات نہیں اتری تھیں، ان روایات کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے. جب اتر گئی ختم، تمام امیدیں ختم ہو گئی. ابو طالب کے متعلق آتا ہے ٹخنوں تک آ گئے، دماغ کھولتا ہے، باقی جسم بچا ہوا ہے. ایک بات محمد بن رسول برزنجی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ پاک مغفرت فرمائے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، کہ وہ جو ہے صاحب ایمان تھا ابو طالب، وہ جو حضور نے فرمایا ٹخنوں تک آگ لگ رہی ہے اور دماغ کھول رہا ہے، وہ اس کا کوئی گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے اس کو اتنا عذاب مل رہا ہے. بات سمجھنا. لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے اس پر اعتراض کیا ہوگا. ادھر تو کہہ رہے ہو آخری وقت میں کلمہ پڑھا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھے تو سیدھا جنت جاتا ہے. اور پھر وہ ابو طالب ہے، وہ تو تم کہہ رہے ہو سادات کا باپ ہے، وہ مولا علی کی وجہ سے سجدوں کا باپ ہے. تو سجدوں کا باپ مان کر اور پھر کہتے ہو کسی گناہ کی وجہ سے وہ پکڑا ہوا ہے. سجدوں کو کہتے ہو یہ سیدھے جنتی ہیں، اور باپ جو ہے پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہو سجدوں پر تو آگ حرام ہے، تو سجدوں کا باپ جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے. ابن رسول برزنجی اکیلے چھوڑ کر اکیلے بیٹھ کر تیر چلاتے رہے ہو. کوئی سامنے ہمارے جیسا مسکین بیٹھا ہوتا پھر تمہیں بتاتا ہوں. سنا دی. اچھا بھائی، برزنجی وغیرہ نے یہ کہانی بھی چلائی. قرآن میں آتا ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور ادھر تو حضور فرما رہے ہیں میری وجہ سے عذاب اس کا ہلکا ہو گیا، تخفیف ہو گئی. میں نہ ہوتا تو نیچے جہنم میں سارا جلتا، میری وجہ سے پاؤں اور دماغ کھول رہا ہے. تو مسلمان ہوا تو وہ عذاب ہلکا ہو رہا ہے. بات سمجھنا. برزنجی صاحب کو اتنا علم نہیں ہو سکا. کافروں سے جو خدا فرما رہا ہے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، سب کافروں کو عذاب برابر کا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. کفر کے درجے ہیں.
کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافق. یہ بتا رہا ہے کہ اوپر بھی ہیں، نچلے میں وہ ہوں گے، اوپر ہیں، تو عذاب برابر نہیں ہوگا. اب بات سمجھنا، کافر کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، یعنی جس درجے میں رکھا جائے گا اس درجے میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اب ابو طالب اس کو رسول کی خدمت کی وجہ سے اوپر تو رکھا گیا ہے، لیکن کفر کی وجہ سے یہ جو رکھا گیا ہے عذاب اس کا رہے گا ہمیشہ، تخفیف نہیں ہوگی. وہ مانا تو یہ تھا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اگر تم نے نہیں سمجھا اس وقت تو یہ تمہارا قصور ہے. سمجھ نہیں آئی بات. باقی میرے بھائیوں، اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا ہے، کسی کے پاس میں نے پڑھا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں، اس کا رد کروں، اس کو کوئی اہمیت دوں. جو باتیں لوگوں کے پاس بڑی طاقتور تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، یہ حضرت عباس کی کہانی انہوں نے بھی رکھ دی اپنی کتاب میں، اور میں سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہوا. ان سے عقیدت کا مسئلہ تھا، عقیدت میں آ کر عقیدہ بھول گئے. یہ لفظ یاد رکھنا میرا، میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے اس میں ان باتوں. حقیقت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں شیخ محقق، لیکن میں نے بہت دیکھا کہ شیخ کے پاس تحقیق کم ہے، تقلید زیادہ چلتی ہے، جذبات زیادہ چلتے ہیں، تحقیق کم کرتے ہیں. امام سیوطی ہیں، دنیا میں ان کا لقب مشہور ہے علماء کے پاس، حاطب اللیل، رات کو لکڑیاں اکٹھا کرنے والا. اگر کسی نے دیکھنی ہو جھوٹ سے جھوٹ روایتیں تفسیر میں سب سے زیادہ کسی نے جمع کی ہیں تو امام جلال الدین سیوطی ہیں. ان کی تفسیر ہے الدر المنثور. او ہو اور خدا ان کا بیڑا تارے. ایک تو جھوٹی باتیں نقل کر دی، دوسرا سندے اڑا دی. وہ کم از کم سندے تو رکھ دیتے، سندے رکھتے، ہم جیسا مسکین سند پر غور کرتا، صحیح ہوتی تو مان لیتے، غلط ہوتے تو چھوڑ دیتے. انہوں نے کیا کیا، سندے اڑا دی اور ایسے ایسے قصے رکھ دیے جو سراسر جھوٹ ہے. یوں سمجھو کہ اس بزرگ کی اس تساہل سے نقصان یہ ہوا کہ تمہارے مذہب کے رد کے لیے دشمنوں نے ہاتھوں پر اٹھا لی تفسیر در منصور. تمہاری در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ بڑوا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو. یہ شیعوں پر بھی اعتراض اٹھتا ہے نا، تمہاری کتاب فلانی کافی میں لکھا ہے، فلانی میں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ روایات کی کتاب ہے، روایات پر جرح ہوتی ہے. وہ خود کہتے ہیں جرح سے ثابت ہوگی صحیح، جس پر حکم لگے گا وہ مانے. یہ ہمارے ایک کتابیں ہیں فقہ ہماری کی، ہمارے عقائد کی، وہ کہتے ہیں، اور ایک ہے ہماری روایات کی، اور یہی حال ہمارے پاس ہے. ایک ہماری روایات کی ہیں، ایک ہمارے عقائد کی ہیں، ایک ہمارے فقہ کی کتابیں ہیں. جو ہماری روایات کی کتابیں ہیں ان روایتوں کو ساری کو ہم نہیں مانتے. روایتیں گلی سڑی
جھوٹ سچ ہر طرح کا اٹھا کر پھینک رکھ دیتے ہیں اگلے. کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اگلے نظر کریں، غور کریں، سند صحیح ہے تو مانے، نہیں تو نہ مانے. بات نہیں سمجھے میری؟ ایسی ایسی روایتیں ہماری کتابوں میں پڑھی ہیں جن کو ہم کفر کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کفر ہیں لیکن کتابوں میں پڑھی ہوئی. ایک حصہ میری تقریر کا پورا ہوا. پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پر بیان کرنے کی فرصت اور حاجت تھی وہ کر دیا. ورنہ اگر میں مزید چلوں تو 2 گھنٹے اس پر لگا کر میرے پاس ابھی اتنا مواد پڑا ہوا کہ دماغ اڑ جائے. لیکن میں نے کہا اس میں اس کے درپے ہونے کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ کسی باغ کی مولی نہیں ہے، وہ باتیں کسی باغ کی مولی نہیں ہے.